اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. یہ دعا بڑی کارآمد ہے اس زمانے کے حساب سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حق کر کے دکھائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو فالو کریں، اور برائی اور جھوٹ اور باطل چیز ہمیں برائی جھوٹ اور باطل چیز ہی دکھے، ہم اس کو ویسے ہی دیکھیں جیسی اس کی اصلیت ہو، اور اللہ تعالی ہم کو توفیق دے کہ ہم اس سے بچیں. کیونکہ اس وقت یوٹیوب اور فیس بک اس پہ بہت سارے باطل لوگ باطل عقائد کے ساتھ بڑی خوش گفتاری کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں بڑے پولائٹ وے میں اس طرح بات کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ظاہری مینرز کو پسند کرتے ہیں وہ ان سے امپریس ہو جاتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں اس کا کوئی تعلق دین سے بھی ہے یا نہیں ہے. اتنا دکھ ہوتا ہے اس بات پر کہ جو مولانا یا مولوی حضرات ہیں انہوں نے اتنا چیخ کے اور اپنے دنیاوی مفاد کو اتنا زیادہ انہوں نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے کہ لوگ ان سے بددل ہو گئے ہیں، یا تو ان کے چیخنے سے بددل ہو گئے ہیں. بچوں کو نہیں اچھا لگتا، یوتھ کو آج کل، کہ بھئی جب آپ نے بات کرنی ہے تو آپ آرام سے بات کریں. یو ڈونٹ ہیو ٹو شاؤٹ اینڈ اسکریم. آپ کے سامنے مائک پڑا ہے، آپ دھیرے سے بات کریں، کوئی حرج نہیں. وہ مائک رکھ کے بھی چیخ رہے ہوتے ہیں تو ان کا بات کرنے کا انداز صحیح نہیں، بھلے وہ بات صحیح کر رہے ہوں قرآن اور سنت کی بھی، لیکن ان کا انداز صحیح نہیں ہوتا، وہ سنت کے مطابق نہیں ہوتا. اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کو قرآن اور سنت کا کچھ نہیں پتہ، لیکن وہ منمانی باتیں بڑے پولائٹ انداز میں کرتے ہیں، تو لوگ ان کے دام میں پھنس جاتے ہیں صرف ان کی پولائٹنس کی وجہ سے. تو ہر طرف جو ہے نا اصلاح کی گنجائش موجود ہے کہ جس میں ہم نے اصلاح کرنی ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم جس بندے کو جس ٹیچر کو چن رہے ہیں کیا وہ قرآن اور سنت دونوں کو ساتھ لے کر چل رہا ہے. اگر نہیں تو چاہے وہ کتنا پولائٹ ہے، کتنا اچھا ہے، کتنی اچھے طریقے سے بات کرتا ہے، وہ مجھے صحیح انفارمیشن نہیں دے گا. اور جس بندے کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ یہ قرآن اور سنت دونوں کو لے کے چل رہا ہے، الحمدللہ آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹک ٹو دیٹ پرسن. اچھا، اب ہم نے پچھلے یہ ہم اتباع سننا کا پڑھ رہے ہیں کہ کیا ضرورت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں، کیوں، یہ اس کی کیا اہمیت ہے، واٹ از دا بینیفٹ آف اٹ، واٹ از دا امپورٹنس آف اٹ، رائٹ. سو پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا کہ حدیث اور سنت میں اصلاً میں کوئی فرق نہیں ہے. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، ان کے الفاظ کو، ان کے افعال کو یعنی ان کے ایکشنز کو، اور ان کی خاموش اجازت کو جو بھی انہوں نے دے دی خاموشی سے، اس کو کیا کہتے ہیں، حدیث کہتے ہیں. اور سنت کیا ہوتی ہے، جب ہم اسی حدیث سے اپنے لیے عمل کی کوئی بات نکالتے تو وہ سنت بن جاتی ہے. اور یہ ٹرمینالوجی اسلامک ٹرمینالوجی کہلاتی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اسلامک ٹرمینالوجی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں سنت اور حدیث. اچھا، فرقے کب بنتے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے کہ اب یہ اتنے سارے فرقے کیوں بن گئے ہیں. اگر مسلمانوں کی کتاب ایک ہے اور رب ایک ہے، لیڈر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو یہ پھر فرقے کاہے کے بنے. کیوں ہماری یوتھ اور ہماری آج کل کے وہ طبقہ جو نہیں پڑھا وہ کیوں بددل ہو جاتا ہے اتنے سارے فرقوں کو دیکھ کے. فرقے میری پیاری بہنوں تب بنتے ہیں جب انسان اصل سورس کو چھوڑ کر شخصیت پرستی میں انوالوڈ ہوتا ہے. یعنی رسول اللہ کو، اللہ کی کتاب کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی سنت کو چھوڑ کر ان کے مقابلے میں کسی اور شخصیت کو وہ درجہ دے دیتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اللہ کا سب سے اونچا درجہ
پھر زمین پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ، ان کے برابر ہم کسی کو نہ اللہ کے برابر کسی نبی کو کر سکتے ہیں، اور نبی کے برابر کسی عام شخصیت کو نہیں کر سکتے. نبی معصوم ہوتے ہیں، وہ ان کو وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے. لہٰذا ان کے علاوہ جو بھی بندہ ہوگا اس سے غلطی کا امکان ہے. He can make mistakes because he is not getting the revelation from Allah subhanahu wa ta'ala. اس کو وہی نہیں مل رہی، تو نبی کو ہی چوز کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اب میرا یہ کوشچن ہے ٹو دا ہول مسلم امہ کہ ہم سارے لڑ رہے ہیں جی حنفی ہے تو یہ مالکی ہے تو یہ شافعی ہے تو یہ حنبلی ہے. یہ سب امام کیا تھے؟ مسلمان تھے پکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے والے تھے، عقیدہ ان کا ایک تھا. اور ان کی ڈفرینسز کہاں آئی؟ جہاں ان کو کسی بات کا علم نہیں ہوا اور انہیں ایک چیز کو اختیار کیے رکھا اور ان تک بات نہیں پہنچی. اب تو ہمارے تک اوتھینٹک احادیث پرنٹ ہو چکی ہیں، ساری کتابیں، موضوع احادیث کو علیحدہ کر دیا گیا ہے، ضعیف احادیث کو علیحدہ کر دیا گیا ہے، اوتھینٹک اور صحیح اور حسن احادیث کو علیحدہ کر دیا گیا. اب تو کوئی کام ہی نہیں ہے. جبکہ ان اماموں نے ہی کہا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر آپ کو ملے ہماری بات کے مقابلے میں تو ہماری بات کو دیوار پہ دے مارو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لے لو. لیکن اس وقت اتنی زیادہ ہارشنس آ گئی ہے. وہ جو اسٹوڈنٹس تھے جو مطلب نسل در نسل چل رہے ہیں، وہ انہوں نے اپنا فرقہ بنا لیا اور کہا ہے کہ بس ہمارے فرقے کی جو بات ہے وہی اصل ہے، وہی حق ہے. اب اس کے سامنے اس کے مقابلے میں کوئی حدیث بھی آئے گی تو ہم کوئی نہ کوئی تعویل ڈھونڈ لیں گے، کوئی نہ کوئی ریزن نکال لیں گے ٹو فالو آور اون فرقہ، جو کہ بالکل غلط بات ہے. تو کوشچن یہ ہے کہ اگر حنفی اور مالکی اور شافعی اور حنبلی لوگ اپنے فرقوں کو صحیح سمجھتے ہیں تو میری پیاری بہنوں صحابہ کا کیا فرقہ تھا؟ پھر تو یہ لوگ ان کے دین کو کیا سمجھیں گے؟ صحیح ہے نا؟ ان کا کیا فرقہ تھا؟ کیا وہ حنبلی تھے؟ کیا وہ شافعی تھے؟ کیا وہ مالکی تھے؟ کیا تھے وہ کچھ بھی نہیں تھے سوائے اس کے کہ ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. ان کا نام اللہ تعالیٰ نے مسلمان رکھا تھا، ہمارا بھی نام مسلمان رکھا ہے. وہ قرآن کو فالو کرتے تھے، وہ سنت کو فالو کرتے تھے، وہ اللہ کی بات مانتے تھے. دیٹس اٹ. اگر ہمارا بھی فوکس اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہے تو ہم بھی اور مسلمان ہیں ہم، تو ہم سیدھے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. یہ ٹرینڈ ہم کو توڑنا پڑے گا. یہ جو ہے نا کہ جب کوئی آپ سے پوچھتا ہے آپ کون ہیں اور آپ شرمندہ سے ہو جاتے ہیں، ہم جی مسلمان ہیں. نہیں سچ بتائیں نا آپ کیا ہیں. یعنی ان کا یہ مطلب ہے کہ آپ کہیں کہ آپ حنفی ہیں یا مالکی ہیں یا شافعی ہیں. اگر آپ یہ نہیں کہیں گے تو پھر تو آپ کا دین جو ہے نا وہ ڈاؤٹ فل ہے. میرے خیال میں سب لوگوں کو، سارے مسلمانوں کو یہ چھوڑ کر کہنا چاہیے ہم مسلمان ہیں. آپ کا فرقہ کیا جی؟ اسلام ہے. آپ کے لیڈر کون جی ہیں؟ آپ کے کون امام ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام ہیں. آپ کن کتابوں کو فالو کرتے ہیں؟ ہم قرآن کو فالو کرتے ہیں، حدیث کو فالو کرتے ہیں. But that's it. We have to be straightforward. We have to break this chain of فرقہ واریت، جس کی وجہ سے ہم دوبارہ سب ایک ہی گراؤنڈ پہ کھڑے ہوں. آپ کو پتہ نا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہود اور نصارہ کی آپس میں کیا ہوتا ہے، وہ کہتے تھے ہمارے ابراہیم اور وہ کہتے تھے ہمارے ابراہیم ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توڑا اس کو اور کیا کہا؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما ما کان من المشرکین. لڑنا پھرنا چھوڑ دو. ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے. یہ فرقے تو ان کے بعد بنے تھے، بالکل جیسے یہ حنفی مالکی شافعی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فرقے بنے ہیں. اصل نہیں ہے کچھ ان کی، اصل اسلام ہی ہے. تو ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ فوکسڈ مسلمان تھے اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. تو یہ بات ہم کو بہت ضروری یاد رکھنی میری پیاری بہنوں. اس میں کوئی شرم نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں مسلمان ہوں اور دوسرا کہیں نہیں آپ بتائیں گے تو آپ کہیں یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں. صحابہ کیا تھے؟ ان کا کیا فرقہ تھا؟ وہ مسلمان تھے نا، کس چیز کو فالو کرتے تھے؟ جس چیز کو وہ فالو کرتے تھے میں بھی اسی کو فالو کرتی ہوں الحمدللہ. دوسرا یہ دیکھ لیں کہ سنت کی اہمیت یہ ہے کہ سنت اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ آور ریلیجس میٹرز.
جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت فالو کریں گے نا، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نماز میں اس کو استعمال کریں گے یا حج میں یا زکوٰۃ میں یا روزے میں ہی صرف استعمال کریں گے، نہیں میری پیاری بہنوں، وہ ساری معاشرتی جو سوشل ویلیوز ہیں آپ کی، جو آبلیگیشنز ہیں، جو آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا معاملات، آپ کی بزنس، آپ کے فیملی لائف، ہر چیز میں سنت آپ کو سپورٹ دے گی، آپ کو ہیلپ کرے گی۔ یہ ایسے سمجھ لیں کہ سنت ہمارے لیے کیسے ہیلپ فل ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ جیسے کوئی بیماری لے لیں، اس کے بارے میں ریسرچ ہوئی، اس کے لیے دوائی ایجاد ہو گئی، اس دوائی کو بہت سارے انسانوں پر استعمال کیا گیا اور وہ کنفرم ہو گئی کہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہیں، وہ اس بیماری کو ختم کر دیتی ہے، وہ مکمل شفا دے دیتی ہے اللہ کے حکم سے۔ اب اگر کوئی ایک شخص کھڑا ہو کے کہ میں دوبارہ ریسرچ کر رہا ہوں اسی بیماری پہ، تو آپ کہیں گے یو آر گوئنگ ٹو ویسٹ یور ٹائم۔ اب وہ دھکے کھائے، ایک چیز کرے وہ غلط نکلے، دوسری چیز کرے غلط نکلے، آج آ کے تو پھر اس کو پتہ چلے نہیں یہ جو دوائی ہے یہی بہتر ہے۔ یہ حساب ہے ہمارا کہ ہمارے لیے سنت ایک ایسی چیز ہے جو کنفرم ہے کہ ہماری مشکلوں اور پریشانیوں میں ہم کو حل دیتی ہے، اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، کوئی دھوکہ کھانے کی بات نہیں، کوئی ٹھوکر نہیں کھا سکتے، کوئی پیسہ نہیں ضائع ہوگا، کوئی وقت اور صلاحیت ضائع نہیں ہوگی، اینڈ یو وڈ نو دا سولوشن ٹو دا پرابلم اینڈ یور لائف از گوئنگ ٹو بیکم ایزی۔ کتنی آسان سی بات ہے نا، سمجھنے کی بات ہے اگر ہم سمجھ جائیں کہ سنت ہمارے لیے کتنی فائدہ مند چیز ہے۔ اب پھر یہ بات آتی ہے کہ لوگ ڈاؤٹ کریٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں جی احادیث تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 100 سال کے بعد لکھی گئی ہیں، ہمیں کیا پتا کہ یہ صحیح بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ بھی ڈاؤٹ کریٹ کرتے ہیں نا، تو یہ غلط بات ہے۔ احادیث تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی صحابہ نے لکھنے شروع کر دی تھی، اور بہت سارے صحابہ کی اپنی بکس تھی جو انہوں نے لکھ کے رکھی ہوئی تھی، میمورائز بھی کرتے تھے اور لکھتے بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، وہ بھی آگے جا کے میں آپ کو ایکسپلین کروں گی۔ لیکن یہ سوچیں کہ یہ ڈاؤٹس کون لوگ کریٹ کرتے ہیں یا کن لوگوں کے دلوں میں یہ ڈاؤٹس ہوتے ہیں؟ جن کو اپنی مرضی استعمال کرنی ہے، جن کو دین کو فالو کرنے کا دل نہیں چاہتا، جو اپنی من مانی ایکسپلینیشن چاہتے ہیں بیکاز دے وانٹ ٹو فلفل دیئر اون ڈیزائرز، کیونکہ سنت تو آپ کو ریسٹرکٹ کرے گی، آپ کو نقصان سے بچائے گی اور آپ کو کہے گی کہ نہیں یہ کام نہیں، یہ یوں کرنا ہے۔ تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں میری پیاری بہنوں اس وقت اس زمانے میں جو اپنا من مانا دین اور اپنی من مانی ایکسپلینیشن چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی حج آپ نے کیا حج کو جا کے کرنا ہے، آپ کسی کو گھر بنا دیں، کتنی بڑی نیکی ہے۔ قربانی کا وقت آئے گا تو کہیں گے لو جی قربانی تو اسی وقت گوشت کھا کے ختم کر دیں گے، کسی کو کپڑوں کے جوڑے لے کے دے دیں جی، وہ کتنے سال استعمال کریں گے، وہ یوز کریں گے، جوتے لے دیں، کپڑے لے دیں۔ گانا بجانا وہ کہنے لگ جائیں گے کہ یہ تو آرٹ کی ایک فارم ہے، دس از آرٹ، دس ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ریلیجن، یہ تو آرٹ ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنے میں کیا برائی ہے، جیسے باقی آرٹ ہیں ویسے یہ بھی آرٹ ہے۔ سود کو کہیں گے یہ تو وقت کی ضرورت ہے اور یہ دس از لائک بزنس، یہ تجارت ہے، آپ کو اس سے کیا تکلیف ہے۔ بے پردگی اور بے حیائی کو کہہ دیں گے کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے جی، ہر بندے کی اپنی جان ہے اور اپنا اس کا فریڈم ہے، اس کو آپ ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے۔ تو جو لوگ اس طرح کی باتیں کریں گے اور مین ریلیجن کو، اس کی بیس کو، اس کی فاؤنڈیشن کو ہلانے کی کوشش کریں گے، تو پھر تو آپ اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ سنت کو نہیں مانیں گے نا، کیونکہ پھر ان کو کوئی ریسٹرکشن نہیں چاہیے، ان کو کوئی لمٹ نہیں چاہیے۔ اور میں ہمیشہ یوتھ کو بھی پڑھاتی ہوں نا، تو میں کہتی ہوں کہ لمٹس جو ہوتی ہیں وہ انسان کو فائدہ دیتی ہیں، اس کو نقصان سے بچاتی ہیں۔ اور اس کی مثال ایک ہی میں دیتی ہوں، میں نے کوئی کروڑ دفعہ، یہ محاورتاً میں کہہ رہی ہوں، کروڑ دفعہ میں نے یہ مثال دی ہے، لیکن میں یہ پھر بھی دوں گی کہ جب آپ کسی شہر میں رہتے ہیں تو آپ ٹریفک سگنلز ایک کس طرح کی لمٹ ہے، آپ پورے 120 پہ جا رہے ہیں یا آپ 100 پہ جا رہے ہیں، 80 جو بھی سپیڈ ہے اس پہ جا رہے ہیں اور آپ کو آگے ریڈ لائٹ مل جاتی ہے، then you have to stop, that is a kind of restriction and limit۔
why do you obey that even though your heart doesn't feel like obeying that thing? You feel like moving on, you don't want to break. आपको नहीं दिल चाहता कि आप ब्रेक लगाएं, लेकिन फिर भी आप लगाते हैं। क्यों? मैं आपसे पूछती हूँ क्यों? इसलिए कि आपको पता है इससे आपकी जान भी बचेगी और लोगों की जान भी बचेगी। आपको आपका हक मिलेगा, दूसरों को उनका हक मिलेगा। उस वक्त में आके कोई कहे मेरा नहीं दिल चाहता कि मैं रुकूं और मेरा नहीं दिल चाहता कि मुझे ये रिस्ट्रिक्शन चाहिए, मैं चलता ही जाऊंगा, तो जाएगा तो खुद भी मरेगा और दूसरों को भी मारेगा। बिल्कुल ऐसे ही इसी तरीके से हमको दीन की रिस्ट्रिक्शंस को भी मेरी प्यारी बहनों लेना है कि अगर हम उन रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करेंगे तो हम खुद भी बचेंगे और हम दूसरों की भी जान बचाएंगे। और अगर खुदा न खास्ता उन लिमिट्स को हमने क्रॉस किया तो खुद भी खुदा न खास्ता मारे जाएंगे और लोगों को भी मारेंगे। ठीक है ना? ये बात बहुत ज़रूरी समझने की है कि हम कुरान और सुन्नत को साथ साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि ये हमारी गाइडलाइंस हैं, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी को आसान बनाती हैं, ये हमको रहनुमाई कर देती हैं। अगर आप किसी रास्ते पर जा रहे हैं, आपका GPS ख़राब हो गया और आपने किसी ऐसे बंदे से पूछ लिया कि देखें जी कहाँ से रास्ता जाता है, और वो आपको बता देता है सही रास्ता, कितनी आसानी हो जाती है। कितना बंदा शुक्रगुजार होता है कि भाई बहुत ही शुक्रिया कि आपने रास्ता बता दिया, वरना तो मेरा कितना टाइम और कितना पेट्रोल ज़ाया हो जाता कि मैं ढूंढ ही ना सकता। लेकिन जो लोग कहें कि नो जी ओ इसने कहा है राइट, मैं तो लेफ़्ट पे जाऊंगा, मैं जाके खुद एक्सपीरियंस करूंगा लेफ़्ट से जाके कितना ही टाइम लगता है और वहाँ से कोई स्ट्रीट निकलती है कि नहीं, तो क्या होगा? वो अपना वक्त भी ज़ाया करेगा, सलाहियत ज़ाया करेगा, अपने पैसे ज़ाया करेगा। तो don't waste your life. Life and time is money. It's worth more than what we are thinking of it. बहुत ज़्यादा कीमत है इसकी। इसको हम ज़ाया नहीं कर सकते कि हम एक्सपेरिमेंट करें और ख़ुद से ठोकर खाएं। देखें और कौमें ठोकरें खा रही हैं ना, आ जाके वो क्या करती हैं, यकीन करें, आप रिसर्च करके देखें, वो आ जाके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर आ जाती हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में वो जो बोर्ड्स हैं उसके ऊपर क्या आ रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका सफाई का बताया हुआ है वो बता रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है अबाउट ये वबाई बीमारी फैलने की, वो लिखी हुई आ रही है। मिसवाक का अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया तो वो आपको गोरे बता रहे हैं, वो लोग बता रहे हैं जो नॉन मुस्लिम्स हैं, आपको बता रहे हैं कि मिसवाक का क्या फ़ायदा है, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ऑफ मिसवाक वो आपको बता रहे हैं। तो आ जाके वो ठोकरें खा के और अपना पैसे खर्च करके और आपके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर आ रहे हैं, और आप चाहते हैं कि आप अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ के उनकी तरह ठोकरें खाएं? नहीं ना, नहीं। अक्ल का तकाजा यही है कि हम इसको लें। अब ये देखें कि अगर ये इतना ही गैर ज़रूरी इल्म होता ना कि भाई सुन्नत के इल्म को हासिल करने की क्या ज़रूरत थी, तो आप देखें कि लोगों ने अपनी ज़िंदगियां इसमें लगा दी हैं इस इल्म को हासिल करने के लिए, एक एक हदीस को सुनने के लिए और कंफर्म करने के लिए एक एक महीने का सफ़र। इमाम राजी रहमतुल्लाह कहते हैं कि मैं इल्म में हदीस सीखने के लिए निकला तो मैं 7 साल तक सफ़र में रहा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के बारे में कहा जाता है कि वो बल्ख, बगदाद, मक्का, बसरा, कूफा, शाम, अस्कलान, हम्स, दमिश्क के उलमा से पढ़े। यानी कितनी ज़िंदगी उन्होंने लगा दी होगी, 40-40 साल, और पढ़ की, और फिर भी उनको तसल्ली नहीं होती थी, वो सैर नहीं होते थे। तो 2 तरह के लोग सैर नहीं ना होते, एक दुनिया का भूखा और एक दीन का भूखा। और दीन का जो जिसको वो चाहत लग जाती है ना, तो वो क्या करता है, वो इल्म हासिल करता जाता है, अमल करता जाता है, इल्म हासिल करता जाता है, और जितना गहराई में जाता है उतने ही ज़बरदस्त किस्म के प्रेशियस मोती उसको मिलते हैं। तो इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह यही हमारा टारगेट है कि हमको ये बात समझ आ जाए कि सुन्नत हमारे लिए कितनी आसानियाँ पैदा करती है। हम अपना वक्त, अपनी सलाहियत, अपना पैसा ज़ाया ना करें, बल्कि उसको किसी अच्छे और कंस्ट्रक्टिव काम में लगाएं, और हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करें। अल्लाह ताला से आसानी मांगते हैं कि अल्लाह ताला इस काम को हमारे लिए आसान कर दे और हमारे दिल में इस सोच को बिठा दे। और वो है ना आयत कि फ़मन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम,
کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے اسلام کے لیے اور وہ ایبزارب کرتا ہے. تو آپ یہ دعا مانگیں، رب اشرح لی صدری، اللہ سینے کو میرے کھول دے، ویسر لی امری، اور اس معاملے کو میرے لیے آسان بنا دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، کہ لوگ میری بات سمجھنے لگ جائیں. تو جو آپ سیکھیں اس کو تھوڑی سی جو آپ کی زبان کے اوپر آ جائے بات اس کو دوسروں تک پہنچا دیں. اور منوانا ہمارا کام نہیں ہے، ہم اس دنیا میں صرف کنوے کرنے کے لیے آئے ہیں، کنونس کرنے کے لیے نہیں آئے. اور کنونس اللہ سبحانہ تعالیٰ کرواتا ہے، کسی کے دل کو کھولنا اللہ کا کام ہے. ہمارا کام وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام صرف پہنچا دینا ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.